اینیملز ویلی کے پیارے پیارے ناظرین، اینیملز ویلی کے ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید۔ گاؤں میں رہنے والے اکثر ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ نر اور مادہ کتے جنسی عمل کے بعد کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا ایسا صرف کتا میں ہی ہوتا ہے یا کچھ دوسرے جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے؟ آنے والے 30 سیکنڈ میں ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے اور پھر آئیں گے مزید تفصیلات کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اینیملز ویلی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز، اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دباتے جائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ انگریزی زبان میں اس طرح جنسی عمل کے دوران نر اور مادہ جانوروں کے جڑ جانے کو کوپولیرٹی ٹائی کہا جاتا ہے۔ دراصل کتے کا تعلق جانوروں کی کینٹ فیملی سے ہے، جس میں کہ لومڑی، بھیڑیا اور گیدڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اس فیملی کے جانوروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نر جانور کی عضوِ تناسل پر ایک خاص ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے جو کہ ٹیشو سے بنا ہوتا ہے، لیکن یہ خاص قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر بڑھنے سے پھول جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سارے جنسی عمل میں جسمانی بلڈ پریشر کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور مردانہ عضوِ تناسل میں تناؤ بلڈ پریشر کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ جنسی عمل کے لیے سب سے پہلے نر کتا مادہ کو سونگھتا ہے۔ مادہ جنسی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتی تو وہ بیٹھ جاتی ہے یا پھر لیٹ جاتی ہے، لیکن اگر مادہ جنسی عمل کے لیے تیار ہے تو وہ خاموش کھڑی رہ کر اپنی دم ایک طرف کر لیتی ہے تاکہ اس عمل کے لیے سہولت پیدا کر سکے۔ انسانوں کے برعکس کتے کے عضوِ تناسل داخل ہوتے وقت پوری طرح سخت نہیں ہوتا، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اندر داخل ہو سکے۔ جب نر دخول حاصل کر لیتا ہے تو وہ مادہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور زور لگاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب نر کا عضوِ تناسل صحیح طریقے سے سختی پکڑتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے یہ خاص قسم کے ٹیشوز پھول جاتے ہیں اور مادہ کی اندام نہانی سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نر جانور اپنا عضوِ تناسل باہر نہیں نکال پاتا۔ یہاں یہ بات واضح کرتے جائیں کہ اس سارے عمل کی وجہ نر جانور ہوتا ہے اور مادہ جانور یا اس کے اندام نہانی کا اس عمل میں کوئی خاص کردار ادا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پنجابی میں مشہور کہاوت ہے کہ سارا کتیا کا کیا دھرا ہے، تو بیچاری کتیا کا کچھ کیا دھرا نہیں ہوتا اور وہ نر جانور کو اپنا عضوِ تناسل باہر نہیں نکالنے دیتی وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کوئی بات حقیقت نہیں ہے۔ نر جانور کے عضوِ تناسل پھیلنے کے بعد نر کا زور لگانا رک جاتا ہے اور نر عام طور پر مادہ کے اوپر سے اپنی ٹانگ اٹھا کر دوسری طرف لے آتا ہے، جس سے دونوں کے پچھلے حصے آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس وقت نر جانور کے عضوِ تناسل سے منی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ صورتحال نر جانور کے بلڈ پریشر نارمل ہونے کے لیے کچھ دیر خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ نر جانور کے عضوِ تناسل پھولنے کے بعد نر کا زور لگانا رک جاتا ہے اور نر جانور عام طور پر مادہ کے اوپر سے اپنی ٹانگ اٹھا کر دوسری طرف لے آتا ہے، جس سے دونوں کے پچھلے حصے آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس وقت نر جانور کے عضوِ تناسل سے منی کا اخراج ہوتا ہے۔ صورتحال نر جانور کے بلڈ پریشر نارمل ہونے کے کچھ ہی دیر بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال کو ختم ہونے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام کتوں میں اتنا ہی وقت لگے، اس سے تھوڑا یا کم یا زیادہ وقت بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سارے عمل کی ضرورت کیا ہے اور باقی جانوروں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو جناب، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جانوروں کے ماہرین کے مطابق اس سارے قدرتی عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نر جانور اپنی زیادہ سے زیادہ سپرمز مادہ کے اندر چھوڑ سکے تاکہ سپرم ضائع نہ ہوں اور نہ ہی مادہ جانور کے جسم سے باہر آ سکے۔ تحقیق کے مطابق جنسی عمل کا یہ انوکھا طریقہ کار ان جانوروں کی نسل آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کے بغیر ان جانوروں میں حمل ٹھہرنے کا موقع بہت کم ہوتا ہے۔ یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپرمز حمل ٹھہرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور جانور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر سکیں۔ پیارے ناظرین، یہ ایک قدرتی عمل ہے اور جانور ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔
مگر کچھ لوگ اس عجیب جنسی عمل میں پھنسے ہوئے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو مارنے سے بھی باز نہیں آتے، جس سے جانور پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ جاتا ہے، جو کہ اس صورتحال کو مزید لمبا کرنے کا سبب بنتا ہے، جبکہ کتوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہے۔ اس وقت نر اور مادہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی مناسب طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو مارنے سے ان کے عضوِ تناسل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے ان پر رحم کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور۔ کتے پالنے والے حضرات کے لیے مشورہ ہے کہ اگر ان کا جانور کنوارا ہے اور پہلی دفعہ ملاپ کر رہے ہیں تو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر کتوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہیں اور اپنے جانور کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو میں۔